मंजिल से भटकते हुए मंजिल की तरफ दूर तक राह दिखाने के लिए आप आए। नाखुदा बन के उबलते हुए तूफानों में कश्तियाँ पार लगाने के लिए आप आए। आप आए तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसी। मेरे नबी की जलवागरी हुई तो हज़रत इंसान जो अपने खालिक को मालिक को भूल चुका था, हुजूर की आमद से पहले अखलाकी कदरें ज़वाल पजीर थी। हुजूर ने आके भटकी इंसानियत को हदायत की राहें दी, एक मरकज़ पे झुकने का पैगाम दिया। मेरे नबी ने आके रिश्तों की कदरें सिखाई, इंसान से जुड़े हुए महबूब रिश्ते क्या था इस्लाम से पहले उनके साथ उनके रवैये। आइए सुनते चलिएगा। बेटी मनहूस थी, बेटी जिंदा दरगोर हो रही थी, बेटी पानी के कुएं में डूब के मर रही थी। सुनन दारवी का हवाला है। एक साहबी ईमान लाने के बाद कहते हुजूर मैंने अपनी बेटी को ज़माने जाहिलियत में पानी के कुएं में डुबो के मारा है। वो साहबी कहते उसकी चीखें आज भी मुझे सुनाई देती हैं। जब मैंने धक्का दिया तो वो गोता खा के ऊपर आई, मेरी तरफ देखा और मुझे देख के कहती या अबता हो, हाय मेरे अब्बा मुझे बचा ले। हुजूर इतना रोए कि मेरे नबी की सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। हुजूर फरमाते मुझे दोबारा बताओ, जब तुमने अपनी बेटी को पानी के कुएं में डुबो के मारा, नन्ही कली को धक्का दिया और वो गोता खा के ऊपर आई और उसने तेरी तरफ देखा और तुझे देख के उसने क्या कहा? तो वो साहबी कहते हुजूर उसने मुझे कहा अब्बा मुझे बचा ले। ये इस्लाम से पहले बेटी के साथ सलूक था। जिंदा दरगोर हो रही थी, पानी के कुएं में डूब के मर रही थी, मनहूस कहा गया। मेरे नबी आते हैं तो बेटी का वेकार बुलंद करते हैं। फरमाया मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उम्मत को तालीम दी घर जब आओ तो कुछ खाने को लाओ, पहले बेटी को फिर बेटे को दो। हुजूर जब सफ़र के लिए जाते तो सबसे पहले बेटी को, सबसे आखिर पर बेटी को मिलते। जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले फातिमा तो ज़हरा को मिलते। बेटी हुजूर से मिलने आती तो हुजूर उठ के बेटी का इस्तकबाल करते। फ़अजलसहा फ़ी मजलसिही, जिस जगह खुद बैठते वहाँ साथ अपनी बेटी को बिठाते थे। हुजूर ने बेटी को इज्जत अता फरमाई। यहाँ एक जुमला एक अर्ज़ करूँगा। मुसागिर ने कहा था कि कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया है। हुजूर ने अंधेरों से निकाला, रिश्तों की कदरें सिखाई। आज जिस माशरे में हम सांस ले रहे हैं, कुछ लोग और कुछ ख़ानदान हमने ऐसे भी देखे जिसके यहाँ बेटियाँ ज़्यादा हों तो उसकी माशरे में बनिस्बत उस औरत की जिसके यहाँ बेटे ज़्यादा होते हैं उसकी इज़्ज़त कम है। और जो ज़्यादा बेटियाँ जन्म देती हैं, बाज़ औरतों को तलाक भी इस वजह से हुई। मुझे फैसलाबाद से एक बुढ़िया ने कॉल की कि मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह मेरी बेटी को बेटा दे। मैंने कहा माँ जी पहले औलाद नहीं है? तो मुझे कहती है 4 बेटियाँ। मैंने कहा बेटियाँ रहमत है। तो वो बुढ़िया कहती उन्होंने धमकी दी है अगर बेटा ना हुआ तो इसको अपने घर में रखना। ये मियाँ वाली का वाक़या हम भूले तो नहीं भाई, 1 साल कबल की कहानी है। क्या उस नन्ही कली का कसूर था यार, जिसके सफाक बाप ने अपने ही हाथों से उसको गोली से उड़ा दिया। 5 दिन की थी गालिबन। ये जुर्म है उसका, वो दुनिया में आई। इस माशरे में भी बेटियों के साथ मेरी शादी हुई तो मैंने अल्लाह से दुआ की थी अल्लाह मुझे पहली बेटी देना। और वो दिन ख़ास था मेरे लिए जब मेरे घर में रहमत उतरी। हम हॉस्पिटल में थे तो साथ वाले कमरे से रोने की आवाज़ आई। मैंने माँ जी से कहा देखें अल्लाह खैर फरमाए, माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ? तो वापस आकर उन्होंने बताया जी चौथी बेटी हुई है। हम तो दोस्त एक उंगली भी नहीं बना सकते। मैं पिछले दिनों टोबा टेक सिंह एक जगह हाजिर हुआ तो मेरा जो मेज़बान था उसने मुझे दुआ के लिए कहा कि मौलाना दुआ करो अल्लाह मुझे औलाद से नवाजे। मैंने दुआ की, लेकिन तड़पती कहानी ये है भाई। वो कहता हम 6 बहन भाई हैं, 5 भाई और 1 बहन। और वो कहता सब बे औलाद है, सब शादीशुदा और किसी के यहाँ भी औलाद नहीं। ये तो अल्लाह की मर्जी है ना दोस्त, वो बेटे दे बेटियां दे ना दे, हम कौन होते मुखल होने वाले। तो हुजूर ने आके बेटी को इज्जत दी। उस माशरे में बहन की भी कोई इज्जत नहीं थी। वो माशरा इस बात का मुतहम्मल नहीं था कि कोई हमारा बहनोई बने। तो मेरे नबी ने आके बहन को इज्जत अदा फरमाई। हजरत शीमा ये हुजूर की रज़ाई बहन है। ये बचपन में हुजूर को अपनी गोद में खिलाया करती थी। जब बड़ी हुई शादी हुई तो जिस कबीले में शादी उसके साथ
جو ہے وہ جنگ ہوئی تو ان کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے. عرب کے رواج کے مطابق فدیہ اکٹھا کیا جاتا اور پھر اپنے گرفتار شدہ لوگ چھڑائے جاتے. حضرت شیما کے دروازے تک قبیلے کے سردار آئے اور کہا اپنا حصہ ڈالو. پوچھا تو بتایا گیا کہ ہمارے کچھ لوگ گرفتار ہیں. جب حضور کا نام آیا تو کہا فدیے کی ضرورت ہی نہیں, مجھے ساتھ لے چلو, میں سارے چھڑا کے لاؤں. کہا تم جانتی ہو؟ کہا وہ میرا ویر محمد لگتا ہے. بہنوں کو بھائیوں پہ مان ہوتا ہے اور بھائی بہنوں کے مان نہیں توڑتے. بھائی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی. صحابہ ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں. آگے بڑھنے لگی تو انہوں نے روک لیا کہ یہ کاشان نبوت ہے, یہاں تو جبریل بھی بغیر اذن داخل نہیں ہوتے. رک جائے اے دیہاتی عورت. کہا میرا راستہ چھوڑ دو, میں تمہارے نبی محمد کی بہن لگتی ہوں. راستہ چھوڑ دیا گیا. آپ حاضر خدمت ہوئی. حضور فرماتے بہن کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور ہمارے کچھ لوگ گرفتار ہیں, وہ چھڑانے آئی ہوں. حضور فرماتے اس کام کے لیے آئی ہیں؟ عرض کی جی یا رسول اللہ. فرمایا اس کام کے لیے تو زحمت کی ضرورت نہیں تھی, آپ پیغام بیچتی تو میں محمد سارے ہی چھوڑ دیتا. سارے غلام چھوڑے اور پھر اپنی بہن کو بہت سارے تحائف دیے. جب بہنیں بھائیوں کے پاس آتی ہیں تو بھائی اپنی بہنوں کو خالی ہاتھ, اور بہنوں کی جولیاں بھرنا یہ محمد عربی کی سنت ہے. بعض اوقات ہمیں یہ احساس روکتا ہے یار جہاں ہماری بہن کی شادی ہوئی وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں, ہمارے 500,000 سے کیا ہوگا. لیکن آپ جانتے نہیں جب یہ 500,000 آپ دیتے اور جا کے وہ سسرال میں اپنے شوہر کو اپنی ساس کو بتاتی ہے میرے بڑے بھرا نے یا میرے چھوٹے ویر نے دیتے نے, تو وہ کتنا خود کو بڑا بڑا سا محسوس کرتی ہے. بعض کا شوہر کہہ بھی دیتا ہے یہاں تو کروڑوں میں ہو, لیکن وہ کہتی ہے اس 500 کی طاقت اپنی ہے. تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بہنوں کی جوڑیاں بھرا کرو. ہمیں شاید کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ یہ آئی ہے تو اس کی خدمت کرنی ہے, یا اس کے پاس گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کو دے کے آنا ہے. بہنوں کی خدمت کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. 3 وظائف لے کے جائیے گا, رزق بڑھے گا. سنیے گا, حضور کی خدمت میں ایک صحابی آئے, عرض کیا حضور غربت ہے, کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. میرے نبی فرماتے گھر والوں کو سلام کہو اور ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ دینا. وہ صحابی کہتے خود بھی امیر ہوا, اس وظیفے کی برکت سے میرے ہمسائے بھی امیر ہو گئے. دوسرا وظیفہ سنیے گا, کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے. روز کھلا سکتے ہو روزانہ کھلاؤ, روزانہ نہیں کھلا سکتے ہفتے میں ایک دفعہ کھلاؤ, مہینے میں ایک دفعہ کھلاؤ. کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے, اور کھانا اسے کھلاؤ جو بھوکا ہو. آج تو وہ ہم کہتے تو منو کھوانا تو میں تینوں کھوانا ہے, آج رجے رجے نو کھوان ڈیا نا. تو بھائی بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, اور پھر اس بات کا بھی خیال ضرور رکھیے گا کھانا کھلاتے ہوئے اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے نا وہ آٹے کا تھیلا دیا جاتا ہے یا 500 کا نوٹ دیا جاتا ہے, تو کس طرح ذلیل اور رسوا کر کے دیا جاتا ہے. اور یہ لوگ جو اس طرح خدمت کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں مولانا صاحب یہ تو ترغیب کے لیے. بھائی جان یہ ترغیب نہیں, ترغیب اور تذلیل میں فرق رکھو. آپ کو کوئی برسر بازار اس طرح 500 کا نوٹ دے کے 10 بندے تصویریں بنا رہے ہو, تو میں دیکھوں گا کس طرح فخر سے وہ 500 کا نوٹ آپ پکڑو گے. یہ ساری نفس کی چالیں ہیں. اور ویسے ہمارے ہاں تصور ہے کہ نیکی ہوتی وہ ہے جو دکھائی دے, صرف دکھائی نہ دے اس کا شور بھی سنائی دے. ہمارا کہنا ہے بھائی کچھ نیکیاں گمنام کیا کرو جس میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پتا ہو. یار اگر آپ گمنام نیکیاں کرنے کا مزاج رکھو گے نا, یقین جانو 100 نیکی آپ کے پاس اس طرح کی اگر ہو گئی, اور وہ نیکی آپ کے جنازے میں آ گئی, اور جنازے والے دن شور مچ جائے کہ یہ کھانا کھلاتا تھا, یہ لباس پہناتا تھا, یہ بچوں کو یونیفارم دیتا تھا, یہ ہمارے گھر میں راشن ڈالتا تھا, تو جنت میں جانے سے کوئی آپ کو روک سکتا ہے؟ لوگ اس دن کہیں کہ ہم نے تو نہیں سوشل میڈیا پہ اس کی کوئی تصویر دیکھی. کچھ نیکیاں گمنام کرو یار, کھانا کھلاؤ لیکن اس کی عزت نفس کا ضرور خیال رکھو. میں آپ کو بتاتا ہوں ترغیب اور جو ہے وہ اعلانیہ میں کیا فرق ہے. سنیے گا, ترغیب کی باری حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا نا کہ فنڈ دو, ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا. لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا, ٹاٹ کا خرقہ پہنا, کانٹوں کے تکمے لگائے, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور یہ ادا اللہ کو پسند آئی. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ, لیکن جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں. ٹاٹ کا خرقہ پہنو, کانٹوں کے تکمے لگاؤ. جبریل جب حاضر ہوئے تو حضور فرماتے آج کس ادا میں آ گئے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. یہ ہے ترغیب. اور سنیے گا خفیہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سیدنا صدیق اکبر سے ملنے گیا تو وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا, اس پہ کچھ نام تھے بیوہ, یتامہ, مساکین کے, اور ساتھ خدمت گزار لوگوں کے نام تھے. ایک جگہ بیوہ کا نام اور
खिदमत वाले का नाम नहीं था। फरमाते वहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया। अगले दिन मैं गया तो मैंने कहा बहन में हाजिर, कहा जज़ाकल्लाह, एक साहिब आके खिदमत कर जाते हैं। फरमाते दूसरे दिन मैं जल्दी चला गया, बहन में हाजिर, कहा कल भी गुजारिश की थी, आने वाला जुम्मेदार है। कहा कौन है? कहा मैं नहीं जानती। वो आता है, कुंडा खड़काता है, मैं पर्दे में चली जाती हूँ, वो घर के बर्तन धोते हैं, मशकीज़ें भरता है, झाड़ू देता है, चला जाता है। हजरत उमर फरमाते दिल में शौक पैदा हुआ उसकी ज़ियारत तो करूँ। फरमाते थोड़ा सा और जल्दी चला गया, अगले दिन ऐसे जाविये में खड़ा हुआ, आने वाला आसानी से दिखाई दे। फरमाते एक साहिब आए, दबे पाँव आगे बढ़ने लगे तो आवाज़ दी, कौन हो आप? आवाज़ आई, अमीरुल मोमिनीन। तो वो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आगे बढ़कर देखा तो पाँव में जूते भी नहीं थे। अर्ज़ किया हुजूर जूते हैं नहीं या इरादतन नहीं पहने? आप फरमाते इरादतन नहीं पहने, ये वक्त लोगों के आराम का है उमर, और मैं इसलिए जूते नहीं पहन के आया कि कहीं मेरे कदमों की आहट की वजह से लोगों की नींद में खलल ना आए। रुकिएगा और मैं और आप अपने रवैयों पे गौर कर सकते हैं। बेटे की शादी रचाई और एक हफ्ता पहले जो ढोल ढमक्का और फुहश गाने और इतनी ऊंची आवाज और पूरे मोहल्लेदारों को जुर्रत भी नहीं है। अगर कोई बूढ़ा जुर्रत करके कहता पुत्र डेक दी आवाज थोड़ी जी घट कर ले, गलत कहा, गुजारिश की है, तरला किया है, तवज्जो दिलाई है। और हमारा रद्द अमल क्या आता है आपको पता? मेरे घर में चल रहा है गाना, तुम्हें क्या तकलीफ? उबाश लड़कों को लेके मकान की छत पे और फिर उसकी शरीफ बेटियों को छेड़ा जाता है, आवाजें कसी जाती है। ये हमारा माशरा है। और वो पाँव में जूते क्यों नहीं पहन के? ये वक्त लोगों के आराम का है। मैं बलोचिस्तान ये सैलाब ज़दगान के लिए हमारी टीमें गई हुई थी, तो हम सोहबतपुर एक छोटा सा वहाँ शहर है, मैं विज़िट के लिए गया तो वहाँ मुझे अल्लामा अय्याज साहब मिले। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कि बर लबे सड़क में तकरीबन 40 किलोमीटर वहाँ सफ़र किया तो दोनों तरफ वो खैमा बस्तियाँ थी, लोग सड़क किनारे कुछ के पास खैमे थे और ज़्यादातर लोग जो है ना वो खुले आसमान तले थे। तो वो कहते यहाँ लोगों ने एहतजाज किया है कि खुदारा जब रात को यहाँ से गाड़ियों पे गुजरते हो ना तो हारन ना बजाया करो, खामोशी से गुजर जाया करो। वो कहते जब तुम हारन बजाते हो तो हमारे बच्चे जाग जाते हैं और वो ये खाना मांगते हैं, हम कहाँ से खाना दें इसे? ये देखना होगा भाई, इसका हिसाब भी देना होगा। पाँव में जूते इसलिए नहीं पहने कि कहीं लोगों की नींद में खलल ना आए। और दूसरा पहलू देखिएगा यार, उस वक्त में आए जिस वक्त में अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं देख रहा था। गुमनाम नेकी करने का मिजाज रखो। इसमें और भी बड़ी बातें हो सकती है। दूसरा वजीफा खाना खिलाने से रिस्क बढ़ता है। और तीसरा वजीफा सूफिया ने लिखा है, जो अपनी बहनों की खिदमत करते हैं ना, अपनी बहनों के सर पे हाथ रखते हैं, अल्लाह उनके रिस्क में बेबरकती नहीं आने देता। तो अपनी बहनों को नवाजा करो यार। लेकिन ये हमें अच्छी लगती कोई नहीं। जब तक माँ बाप थे वो तो 15 दिन बाद उदास हो जाते थे। दामाद का तरला नहीं करते, पुत्र तू छाड़ जा, वापस हम छोड़ाएंगे। माँ बाप चले जाते, ये 6 माह नहीं हमारे घरों में आती, हमें याद भी नहीं आती। ये तो साल बाद छुट्टियां गुजारने आ जाए तो भाई के रवैये देख के वापस चली जाती है। बच्चों के दिल में खाला की मोहब्बत कहां से आ गई? आनी चाहिए, रिश्तों की कदरें सिखानी चाहिए। खाला की मोहब्बत है, फूफो की मोहब्बत क्यों नहीं होती? माजर से कहूंगा हमने सिखाई नहीं होती। मेरे बच्चों की आदत है, आज भी मेरी बहनें आती तो वो फूल लेकर इस्तेमाल करते हैं। अपनी बहनों को इज्जत दिया करो यार। ये मौसम आ गया ना सर्दियों का, इस मौसम में अपनी बहनों के पास जाओ यार। याद करो हमारे बूढ़े वालिदैन अपनी हैसियत के मुताबिक ही करते हैं यार। उनके लिए वो दाल बना के ले गए, ये जो पिनियाँ, मेरा भी ताल्लुक देहात से है, ये छोटी छोटी सौगातें होती हैं जो बेटियां इंतजार भी करें। भूखी तो नहीं अपने घर की होती, लेकिन जो बहन भाइयों की तरफ से, वालिदैन की तरफ से चीज आती है उसकी फरहत अपनी होती है। मेरे नबी ने बहन को इज्जत अता फरमाई। उस माशरे में बीवी की भी कोई इज्जत नहीं थी, बीवी को पाँव का जूता ख्याल किया जाता था। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी का वेकार बुलंद किया। ये आपका हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, इसकी तारीख पढ़ के देख लो। शोहर दुनिया से चला गया, वो कहता है जिस आग में ये जल रहा है तू भी छलांग लगा। वफा मुकम्मल तब होगी, शराब पिलाते, जज्बात देते, मरने को जी चाहते। अगर वो ऐसा ना करती तो उसको बंद कमरे में डाल देते, उसकी झोली में मेंगनियां डाल देते, सर के बाल उतार देते, दूसरी शादी करने का भी हक नहीं रखती थी। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बीवी को इज्जत अता फरमाई। सईदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पानी नोश फरमा रही हैं, हुजूर फरमाते इसमें कुछ बचा लेना। उन्होंने बचा लिया।
میرے نبی فرماتے عائشہ اب یہ بتاؤ کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور یہاں ہونٹ رکھ کے، میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ حضور نے آ کے عورت کو عزت، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ الزہرا سے فرمایا بیٹا جاؤ ابو سے کہو وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دیں۔ آپ نے آ کے عرض کیا کہ ابا جان ماں جی چادر مانگ رہی ہیں۔ حضور فرماتے فاطمہ جاؤ امی سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے۔ آپ گھر تشریف لے آئی، حضور بھی تشریف لے آئی۔ فرمایا خدیجہ خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ تو میرے نبی فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر میں محمد کے جسم کی جلد بھی مانگتی میں تمہیں وہ بھی اتار کے دیتا، میں وہ بھی عطا کر دیتا۔ تو حضور تو عورت کو عزت عطا فرما رہے ہیں۔ اس معاشرے میں ماں کی بھی کوئی عزت نہیں تھی دوست، ماں ترکے میں بٹ رہی تھی، ماں منڈیوں میں بک رہی تھی۔ عکاس کی منڈی میں 3 بیٹوں نے اپنی سکی ماں کو 900 دراہم میں فروخت کر دیا اور پھر 300 دراہم آپس میں تقسیم کر لیے۔ اور اس معاشرے میں باپ کا کیا حال تھا بھائی اسلام سے پہلے؟ پڑھیے گا، ایک بہت بڑا فلسفی اپنے والد کو زد و کوب کر رہا ہے۔ سوال کیا اس کا قصور کیا ہے؟ کہتا ہے وہ اسی لائق ہے اس کو مارا جائے، میں عالم بالا میں تھا، اس نے مجھے عالم اسفل میں دھکیلا، اسی لائق ہے اس کو اب مارا جائے۔ ابو غلام مرہ ایک بہت بڑا دانشور مرنے لگا تو لوگوں نے کہا تیری قبر کے کتبے پر کیا لکھے؟ اس نے کہا میری قبر کے کتبے پر لکھنا یہ وہ ہے کہ جس کو اس کے والدین نے جنم دیا، لیکن یہ اس نے غلطی نہیں کی، اس نے شادی نہیں کی تھی، بیوی بچے نہیں تھے، ماں باپ کو اپنا مجرم قرار ٹھہراتے تھے، یہ اسلام سے پہلے کے رویے تھے۔ باپ کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ماں ترکے میں بٹی، ماں منڈیوں میں بکی، تو میرے نبی نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ اور امنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بتایا۔ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، ماں یاد آ گئی نا۔ ماں کب بچھڑی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا نامی ایک بستی ہے جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے رک گئی، بخار نے آ گھیر لیا، آپ جان گئی کہ یہ بخار جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو باحفاظت عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلایا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور۔ ماں بیٹے میں کھپ سی گئی، دو ایک باتیں کی، پہاڑوں میں سو گئی کہ بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھرے، ماں سے لپٹ کے روئے، ننے ننے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا، جہاں تک ماں نظر آتی رہی۔ میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ ام ایمن کہتی جب حضور کو میں پہاڑ سے لے کے نیچے آئی تو پلٹ کے دیکھا تو ساتھ نہیں تھے۔ آپ فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی۔ آج حضور مصلی پہ کھڑے ہیں اور فرمایا کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی، میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا۔ والدہ کو کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی بیٹے محمد میری بات سنو۔ میرے نبی فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے اپنی ماں کی بات کو سنتا۔ ماں کا وقار میرے نبی نے بلند فرمایا۔ اس معاشرے میں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ غلام تو یار دھوپ سے چھاؤں میں جوتا رکھے نا آقا کا، دھوپ میں خراب ہو رہا تھا، اس نے اٹھا کے چھاؤں میں رکھا، اس بات پہ کوڑے لگے تو اتنا سرکش ہو گئے اجازت کیوں نہیں لی؟ یہ تھا غلام کے ساتھ سلوک۔ تو پھر غلام کو عزت کتنی عطا فرمائی۔ معراج کی خلوتوں سے میرے نبی واپس تشریف لائے، بلال کو قریب کیا، فرمایا بلال یہ تو بتاؤ کون سا ایسا اچھا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت کی ڈیوڑی میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ بلال زمین سے اٹھ کے عرش پہ نہیں پہنچ گیا، اس ایک جملے نے غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی۔ یار یہ وہی ہے غلام ابن غلام، حضرت عمر کے دربار میں جاتے ہیں جو 23 لاکھ مربع میل کے حاکم میں، اٹھ کے استقبال کیا، کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کے فرمایا بلال اوروں کا غلام ہوگا، ہمارا آقا لگتا ہے۔ غلاموں کو عزت میرے نبی نے عطا فرمائی۔ اس معاشرے میں یتیموں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ منحوس کہا جاتا تھا، کوئی منہ نہیں لگاتا تھا یتیموں کو۔ اللہ اکبر، امام راضی لکھتے ہیں کہ یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ والد دنیا سے چلا گیا، ماں کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی تھی، کہا ماں اجازت دو قمیض لے آؤں چچا سے۔ ماں نے کہا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، قمیض نہیں ملے گی۔
دھکے ملیں گے. بچہ تھا ماں سے محبت میں الجھا. خیر ماں مجبور ہو کر رخصت دیتی ہے. چچا کے دروازے پر آیا, دستک دی. چچا نہیں چچا کے بیٹے آئے, ان سے باتیں شروع ہو گئی. کیا کہا ہوگا بھائی, کو کھیلنے کا پروگرام بنایا تھا یا کل کا کوئی پروگرام بنانے آیا تھا؟ وہ کیا کسی مفکر نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی جنگل کا پھول اور سردیوں کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے. یار غریب کو تو جوانی میں بال سنوارنے کا بھی موقع نہیں ملتا. عید والے دن آلو چھولے پاپڑ غبارے بیچنا ہوتا ہے. یہی کہا ہوگا کہ تمہاری چچی کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے, میں سوالی بن کے آیا ہوں. یہ باتیں ہو رہی ہیں, اتنے میں چچا آ گیا. اپنی دہلیز پہ بھتیجا دیکھا. کیا بھتیجے کو دیکھ کے بچھڑا بھائی یاد آیا؟ آنکھیں نمناک ہوئی, دل میں گداز اترا, شفقت کے بازو پھیلے. ہم نے پڑھا ہے دوست, نہ دل میں گداز اترا, نہ بچھڑا بھائی یاد آیا, نہ آنکھیں نمناک ہوئی. اس نے عرب کی روایت نہیں توڑی. اپنے بچوں کو پچھلے کمرے میں بھیجا, دھکا دے کے کہتا ہے منحوس پلٹ جا, کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے یتیم نہ ہو جائیں. آپ گینے دل ٹوٹ گیا, آنکھوں میں آنسو بہ نکلے. تو میرے نبی فرماتے جب یتیم روتا ہے نا تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے. یہ دکھتا ہوا دل لے کے واپس پلٹ رہا تھا تو سر راہ حضور کے غلام سے ملاقات ہوئی. کہا بیٹا آپ کو کس نے رلا دیا؟ کہا عرب کی تلخ ہواؤں نے رلایا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا مار کھا کے آئے ہوں چچا سے. کہا گھبرا نہیں بیٹا, وہ آ گیا اس دنیا میں جو دکھیوں کے دکھ بانٹتا ہے, جو بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. کہا میرے نبی حرم میں جلوہ فراز ہے, جا پتر جو مانگو گے عطا ہوگا. یہ گھر آیا, ماں نے کہا تجھے منع کیا تھا. کہا ماں تو سچ کہتی ہے, یہ عرب کا معاشرہ بڑا بے رحم ہے, لیکن سنا ہے اسی شہر مکہ میں ایک شخصیت جھڑکتے نہیں, سائل کی جھولی بھرتے ہیں. کہا کون ہے؟ کہا زمانہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتا ہے. ماں چونک سی گئی, کہتی نہیں جانے دوں گی. کہا ماں کیوں نہیں جانے دو گی؟ کہا سنا ہے جو اس سے ملتا ہے وہ اپنی باتیں بھول جاتا ہے اور اس کے دین دھرم کو قبول کرتا ہے. اس نے کہا ماں قمیض لینی ہے دے دیں گے, ٹھیک نہیں تو لوٹ آؤں گا. بھائی جان حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. مانگنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں نا. سائل ہمارے دروازوں پر آتے, کیا کچھ نہیں ہمیں کہتے, سیٹھ صاحب, شیخ صاحب, مولانا صاحب, بچوں کو کاروبار کے لیے دعائیں. پھر مٹھی آٹا یا دعانے تقاضا تھا یتیمی کا داغ دکھاتا, اپنوں کے رویے بتاتا. پھر سرے راہ ملنے والے غلام کا تذکرہ چھیڑتا, سنا ہے رحیم بھی ہو کریم بھی ہو. اتنا کہنا چاہیے تھا لیکن نہیں کہا. آ کے کہتا میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا, میں آپ سے ایک قمیض لینے آیا ہوں. میری ماں کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہے. حضور ناراض نہیں ہوتے, قمیض کے بٹن کھولتے ہیں, اتارتے ہیں اور اس یتیم کو عطا فرما دیتے ہیں, اور پھر یوں بازو پھیلا کے فرمائے آجو بیٹا میں محمد کے سینے سے لگ جاؤں. میرے نبی نے یتیموں کو عزت عطا فرمائی. ایک انگریز ایمان لایا, پوچھا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ اس نے کہا سیرت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بنا. سبحان اللہ. کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا حضور میرا بیٹا نہیں مل رہا, دعا فرما دے. تو ایک صحابی نے کہا فلاں باغ میں میں نے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا, دوڑ لگا دی, فرمایا بلا کے لاؤ. جب واپس آئے تو کہا جب بیٹا ملے تو بیٹا نہیں کہنا, جو نام رکھے اس نام سے پکارنا ہے. عرض کی حضور بیٹا نہیں کہوں گا تو اور کیا کہوں؟ فرمایا نام سے بولنا ہے, یہ شوق گھر میں پورا کرنا ہے. وجہ پوچھی تو میرے نبی فرماتے ہیں جب تم, ظاہر صبح کا بچھڑا ہے, ملے گئے تو تیرے لہجے میں بلا کا رس ہوگا. جب تم بیٹا کہو گے تو اس بڑے مجمع میں کوئی یتیم کھیل رہا ہوگا. تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی کہ میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے بیٹا کہتا. وہ کہتے وہ نبی نزاکت قلبی کا اتنا خیال رکھنے والے ہیں. تو سیرت کا یہ ایک واقعہ ہدایت کا سبب بنا. تو میرے بھائی, میرے نبی نے یتیموں کو, یتاما کو, مساکین کو, ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی. آج ہم دم دم حضور کا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے. ان بھائیوں نے, بچوں نے بڑی محنت سے اتنے سارے لوگ جمع کیے, ہم سب کو بلایا. ان کی محنت جستجو کاوش اپنی بارگاہ میں